بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الجمعہ، مدنی نمبر 62، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، جس کے اقتدار و اختیار کی وسعتیں لا انتہا ہیں، جسے ہر شے پر پورا پورا غلبہ حاصل ہے اور یہ غلبہ یکسر حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 2۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا وہی ہے جس نے ان لوگوں کی طرف اپنا رسول بھیجا جنہیں اس سے پہلے آسمانی کتاب نہیں ملی تھی۔ یہ رسول ان کے سامنے قوانین خداوندی پیش کرتا ہے، پھر انہیں سمجھاتا ہے کہ ان قوانین کی غرض و غائد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انہیں ایسا عملی پروگرام بھی دیتا ہے جس سے ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی جائے۔ چنانچہ اس رسول کی تبلیغ و تربیت سے وہ قوم زندگی کے صحیح راستے پر آ گئی جو اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھی۔ الکتاب، خدا کے قوانین، حکمت، قانون کی غرض و علت و غائد، مصلحت، وائی آف دی لاز، کہ کیوں ایسا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کام کو کیسے کیا جائے گا۔ عربی زبان میں ان سب کے لیے ایک جامع لفظ حکمت ہے۔ تزکیہ، عملی نظام جس میں انسان کی طبعی و ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ پہلے سے موجود انسانی صلاحیتیں قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے نشو و نما پاتی ہیں۔ پہلی چیز تو ذہنی یا انٹلیکچول سیٹسفیکشن ہے، جو ذہن کو مطمئن کر دیتی ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے میں سراسر خود اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ دوسری چیز قلب کے اندر تبدیلی آنا ہے۔ قلب کی تبدیلی اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب جس بات پر ذہن مطمئن ہوا ہے انسان کے جذبات بھی اس کے مطابق عمل پر آمادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے سامنے قرآن کے قوانین غرض و غائد کے ساتھ اس طرح پیش کرے کہ لوگ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ قانون کی اطاعت میں خود ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اس کے بعد سیرت و کردار کی تربیت اس قسم کی ہو جائے کہ پھر ان قوانین کا احترام اور اتباع کا جذبہ ان کی قلب کی گہرائیوں سے ابھرے۔ یہ ہے تزکیہ جو قانون اور حکمت کا ماحاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے عربوں کی اس قدر برائی گنائی جاتی ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد ان کی خوبیاں اور حسنات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ان میں یہ خوبیاں اور حسنات کیسے پیدا ہو گئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمیں کتاب و حکمت کی روح سے ایسے بنے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے اندر خوابیدہ صورت میں خوبیوں اور حسنات کی صلاحیتیں موجود تھیں اور ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن انہیں نشو و نما دینا یعنی انہیں ایکچولائز کرنا، انہیں چینلائز کر دینا، انہیں انسانوں کا کریکٹر و کردار بنا دینا تعلیم و تربیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ یہ ہے وہ فریضہ رسالت جسے تمام انبیاء کرام ادا کرتے رہے۔ اب یہ فریضہ نظام خداوندی کے سربراہ کو قرآن کریم کی روح سے تا قیامت کرنا ہوگا۔ کار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین سر انجام دیتے رہے۔ جسے تعلیم یا ایجوکیشن کہا جاتا ہے وہ انسان کے اندر خوابیدہ صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا ہے۔
آیت نمبر 3۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ ان کی طرف بھی اسی طرح رسول ہے جو ان لوگوں کے بعد آنے والے ہیں، یعنی ان کی رسالت قیامت تک عالمگیر ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے غلبہ اور حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نبوت کا ملنا خدا کی طرف سے عنایت ہے۔ اس منصب جلیلہ کے لیے خدا اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا مل جانا بھی خدا کی عنایات میں سے ہے۔ وہ واقعی صاحب فضل عظیم ہے۔ آیت نمبر 5۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی انہوں نے اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی بجائے اس سے لاپرواہی برتی۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتاب لاد دی گئی ہو اور وہ محض بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے ان کی تکذیب کی۔ جو قوم خدا کی کتاب پر عمل کرنے کی بجائے اسے محض اٹھائے اٹھائے اور سینے سے لگائے لگائے پھرے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کتاب کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا مطلوب ہے، ورنہ انسان کتابوں سے لدے گدھے کے مترادف ہے۔ خدا کی کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اسے سوچ کر سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ خدا کی کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اسے سوچ سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ کتاب کو مقدس غلافوں میں لپیٹ کر اٹھائے اٹھائے یا گلے سے لگائے لگائے پھرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل نے خدا کی کتابوں کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، سو ان کی حالت ہمارے سامنے ہے، ہماری حالت بھی ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اور ہم نے کتاب کو تو اپنے سر آنکھوں پر اٹھا لیا، لیکن کتاب کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو نہ اٹھایا۔ ایسی قوم جو آسمانی کتاب کے ساتھ ایسا کچھ کرے، خدا نے اس کی مثال اس گدھے کی سی دی ہے جس کے اوپر کتاب لدی ہوئی ہو اور وہ اسے اٹھائے اٹھائے پھرے۔ ظاہر ہے کہ گدھے کو کتاب سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جو قوم قوانین خداوندی کی صداقت کا زبانی تو اقرار کرے لیکن اس کی تکذیب کرے تو ایسی فاسق قوم کو کسی قسم کی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گدھا محض اس لیے صحیح راستے پر چلا جائے کہ جو کتاب اس کی پیٹھ پر لدی ہوئی ہے اس میں صحیح اور غلط راستے کو نکھار کر بتا دیا گیا ہے؟ آیت نمبر 6۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہو کہ اے یہود، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم دوسرے انسانوں کے مقابل صرف تم ہی خدا کے عزیز ترین دوست ہو تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سورہ 2 آیت نمبر 94۔ آیت نمبر 7۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ لیکن تم دیکھو گے کہ یہ مرنے کی تمنا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جن کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ اس قسم کے مجرمین کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے۔ آیت نمبر 8۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
بما كنتم تعملون. ان کو بتا دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو ایک نہ ایک دن ضرور آ کر رہے گی، اور تمہیں اس خدا کے قانون مکافات کی طرف لوٹنا ہوگا جو مخفی اور ظاہر سب کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ وہ بتائے گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ آیت نمبر 9۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے جماعت مومنین، جب تمہیں صلاۃ کے اجتماع کے دن جمع ہونے کے لیے آواز دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف لپک کر آ جایا کرو، تاکہ تم اپنے کانوں سے سن لو کہ وہ قوانین و ہدایات خداوندی کیا ہیں جنہیں سنانے کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے اور جن کے مطابق تمہیں کام کرنا ہے۔ اگر تم ذرا بھی علم و بصیرت سے کام لوگے تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یہ اجتماعات تمہارے لیے کس قدر منفعت بخش ہیں۔ نودیہ للصلاۃ من یوم الجمعہ کو سمجھنے کے لیے دین اور مذہب کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ آج اسلام مذہب کی سطح پہ ہے، لیکن آج کی یہ مذہبی رسومات دین کی چیزیں تھیں۔ مذہب سے ہٹ کے دین کے اپنے تصورات ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنا پروگرام ہے، اپنے احکام و قوانین ہیں جنہیں مذہبی پیشوا کھینچ تان کر کسی نہ کسی طرح سے مذہب میں لے آئے ہیں، اور پھر اپنے مذہبی مقصد کے مطابق قرآن کریم کی تفسیریں کی گئیں، ان کی تعویلیں ہوئیں۔ بنیادی غلطی یہی ہے کہ دین کو مذہب سمجھ لیا گیا۔ مذہب تو خدا اور بندے کے درمیان غیر محسوس سا ایک پرائیویٹ تعلق ہے جسے کوئی متعین نہیں کر سکتا کہ وہ تعلق ہوتا کیا ہے۔ مذہب کے قائم ہونے کا ذریعہ عبادت کا ترجمہ پرستش ہے، بندگی ہے، ورشپ ہے، جسے ہر اہل مذہب اپنے اپنے طریقے سے ادا کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے مذہبی فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اور پوچھا جائے کہ صاحب پرستش سے ہوتا کیا ہے تو جواب ہوتا ہے کہ اس سے ثواب ملتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ الگ الگ نماز پڑھنے کا ثواب کم ملتا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور جمعہ کی نماز کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے۔ پوچھا جائے کہ بھئی یہ ثواب کیا ہوتا ہے تو نہ کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ بتا سکتا ہے کہ ثواب کیا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے تو یہی کہ ان کی ادائیگی سے ذہنی اطمینان ملتا ہے۔ یہ اندیکھے ثواب کی بات نہیں ہے۔ دین میں ہر عمل، ہر حکم، ہر قانون، بلکہ وہ سارے کے سارے جنہیں دین کے ارکان کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، نے اپنے نتائج اسی دنیا میں دیے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ دین وہ ہے جو انسانوں کے ساختہ ہر نظام پر غالب آ کے رہے گا۔ اگر اس دنیا میں مسلمان غالب ہے تو سمجھ لیں کہ آپ دین پر گامزن ہیں، اور اگر نہیں ہو تو پھر سمجھ لیں کہ آپ مذہبی رسومات میں مبتلا ہیں۔ ایک سپاہی چاہے کتنا ہی باصلاحیت ہو، اس کی گلیوں میں لیفٹ رائٹ کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نتیجہ تو تب ہی نکلے گا جب وہ سپاہی فوجی نظام کا ایک جزو بن کر اپنی صلاحیتوں کو فوج کے پروگرام کو بروئے کار لانے میں صرف کرے گا۔ مذہب اگرچہ عربی لفظ ہے، لیکن یہ پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن کریم تو دین کی بات کرتا ہے۔ مذہب کے بعد میں آنے والے فقہا نے دین کے لیے ایجاد کیا ہے۔ مذہب کے معنی ہے راستہ، یعنی امام ابو حنیفہ کا راستہ یا امام شافعی کا راستہ وغیرہ۔ مذہب ریلیجن انسانوں کا خود ساختہ راستہ ہے، جبکہ دین ایک سسٹم ہے، ایک آرڈر ہے، خدا کا بتایا ہوا نظام حیات ہے۔ یہ یاد رہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں یا اس کے احکام ہیں، وہ اجتماعی نظام کے پروگرام کی مختلف کڑیاں ہیں، اجزاء ہیں۔ فوج کا ایک جرنیل اگر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا نقشہ بنا رہا ہے یا میدان جنگ میں سپاہیوں کو نقشہ سمجھا رہا ہے، تو وہ بھی فوجی نظام کے ایک جزو کے طور پر اپنے فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نقشے بنانے والے جرنیل کا اور اس سپاہی کا جو میدان میں دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے، ان تمام کا ایک اجتماعی نتیجہ ہوتا ہے جسے فوج کی فتح کہتے ہیں۔
قرآنی قوانین اور اس پر متشکل نظام کا مقصود یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے کا نظام کا، تمدن کا، تہذیب کا قیام ہو سکے جو کسی قوم کو نہیں بلکہ انسانیت کو عدل اور انصاف کی برکات سے متمتع کر سکے۔ یہ ہے اسلام کا نظام عدل اجتماعی۔ لہذا مذہب تو ہر شخص کا ایک انفرادی معاملہ ہے، لیکن دین اسلام کا تعلق انفرادی سے زیادہ اجتماعی معاملہ ہے۔ قرآن میں تمام احکام جمع کے صیغے میں آئے ہیں، اور جتنی چیزیں اجتماعی ہوں گی ان کے لیے ایک وقت بھی متعین ہونا چاہیے تاکہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہو سکیں۔ یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ الصلاۃ ایک اجتماعی چیز ہے، یہ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہونے کی بات ہے۔ کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ 4 آیت 103۔ صلاۃ ایسا فریضہ ہے جو جماعت مومنین ایک متعین وقت پر ادا کرتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے جماعت مومنین متعین وقت پر جمع ہوں گے؟ کہا والذین استجابوا لربہم، سورہ 42 آیت نمبر 38۔ وہ لوگ جو خدا کی آواز پر، اس کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، سورہ 42 آیت نمبر 38، اور قیام صلاۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، پھر اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جمع ہونا اور الصلاۃ کی ادائیگی کس مقصد کے لیے ہے؟ کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سورہ 42 آیت نمبر 38، تاکہ ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں۔ سوچئے تو صحیح کہ یہ الصلاۃ کتنا اہم معاملہ ہوگا جس کے لیے آواز دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے۔ تو الصلاۃ انفرادی چیز نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم، سورہ 42 آیت نمبر 38، کہہ کر بتا دیا کہ یہ تو اجتماعی چیز ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی ایک فرد کی حکومت یا اقتدار یا مملکت نہیں ہوگی، وہ ہوگی، پوری امت کا مشورہ حکومت میں شامل ہوگا۔ جب الصلاۃ کا مقصد ہی مشاورت ہے تو پھر انفرادی طور پر تو الصلاۃ نہیں ہو سکتی۔ اسی کے لیے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ 4 آیت نمبر 103۔ صلاۃ ایسا فریضہ ہے جسے جماعت مومنین ایک متعینہ وقت پر ادا کرے گی۔ ظاہر ہے کہ وقت کا تعین حکومت کرے گی تاکہ سب ایک وقت پر جمع ہو کر باہمی مشاورت کر سکیں۔ اس کے متعلق تاکید کی کہ مشاورت کو غیر سنجیدگی سے نہ لیا جائے۔ جو وقت مقرر کیا جائے اس پر وہاں حاضر ہو جایا کرو، کیونکہ بڑے اہم معاملات میں مشاورت کرنی ہے۔ اب سمجھ آ گیا کہ یہ کتاباً موقوتا، سورہ 4 آیت نمبر 103 کیا ہے۔ منادی کرنے والا یہ الفاظ کہتا کہ الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامع، آؤ الصلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ، آؤ الصلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جس طرح ہم جلسہ کی ابتدا رسماً قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے کرتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں 2 رکعت الصلاۃ بھی پڑھ لی جاتی تھی، اور اس کے بعد باقاعدہ مشاورت کا عمل شروع ہوتا تھا۔ منادی کرنے والے کی آواز یہی ہوتی تھی کہ ایک اہم معاملہ درپیش ہے، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ تھا کتاب موقوت، یعنی وقت کے تعین کے ساتھ اعلان ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ مشاورت کے لیے بلایا جا رہا ہے تو پھر وقت تو متعین کرنا ہوگا۔ نظام مشاورت کے لیے الصلاۃ کے وقت کا اعلان کرنا تھا، چاہے یہ اعلان دن میں کئی مرتبہ ہو جائے یا کئی دنوں یا ہفتوں کے بعد۔ مذہب آیا تو اس نے 5 وقت نماز کے مقرر کر دیے، لیکن امت کے معاملات کو سلجھانے کے لیے 5 وقتوں میں سے ایک مرتبہ بھی مشاورت نہیں ہوتی۔ یہ وہی اجتماعیت ہے جن کے لیے سورہ الجمعہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ مشاورت کے لیے اجتماعات کے بارے میں کہا کہ ان کی اہمیت اتنی ہے کہ جب یوم الجمعہ جمع ہونے کے دن صلاۃ کے لیے آواز دی جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور فوراً جمع ہونے کی جگہ پر چلے آؤ۔ عربی میں یوم کا لفظ بڑا وسیع المعانی ہے، یعنی ایک دن، تاریخ کا ایک دور، ایک عہد، پیریڈ، ایک زمانہ یا وقت کا تھوڑا سا لمحہ۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ سوچا تو یہ وقت ذرا سا لمحہ کے لیے بھی عربی میں یوم لفظ آتا ہے، یعنی کسی مقصد کے لیے متعین وقت۔ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
سورہ 62 آیت نمبر 9۔ اجتماع کے وقت جب تمہیں بلایا جائے، آواز دی جائے تو کام کاج چھوڑ کے فوراً آ جایا کرو۔ اطاعت کے لیے جھکنا بھی انفرادی نہیں ہے، کہا وارکعوا مع الراکعین، جھکنے والے کے ساتھ جھکا کرو۔ جب بھی نظام خداوندی کی طرف سے جمعہ کی آواز آئے گی تو لبیک کہتے ہوئے فوراً اکٹھا ہونا پڑے گا۔ لیکن مذہب نے قیامت تک کے لیے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ الصلاۃ کے لیے جمع ہونے کی اہمیت تو مشاورت کی وجہ سے ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مروجہ مذہب کی الصلاۃ سے پہلے یا بعد میں کوئی مشاورت نہیں کی جاتی۔ نظام میں 5 وقت نہیں بلکہ جب بھی مشاورت کی ضرورت پڑے گی تب لوگوں کو آواز دے کر جمع کیا جائے گا۔ یہ ثواب کی بات نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ ثواب اور انفرادی ادا کی جائے تو کم ثواب۔ یہ مذہب میں ہوتا ہے کہ سربراہ مملکت اور ہوتا ہے نماز کا امام اور ہوتا ہے دین میں یہ دونوں ایک ہوتے ہیں۔ اس دور کی جیسی بھلی پوری تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سربراہ اور امام الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ حکومت کے عمال، دی ورکر آف دی گورنمنٹ، معاشرے میں سربراہی اور امامت دونوں فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اجتماع اہم معاملات میں مشورے کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ 2 رکعت الصلاۃ مشاورت کی تمہید کے طور پر ادا کر لی جاتی تھی۔ دور جاہلیت میں اجتماعی امور پر مشاورت کے لیے جمع ہونے کو یوم العروبہ یا یوم الجمعہ کہا جاتا تھا اور لوگ مشورہ گاہ میں جمع ہوتے تھے۔ ہم 5 وقت مقرر کر دینے پر بحث نہیں کرتے کہ دن میں اتنی بار جمع ہوا جائے یا ہفتہ میں 1 بار، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آج اجتماع کا مقصد مشاورت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ مشاورت ہمارے ہاں اس لیے نہیں ہوتی کہ حکومت کے عمال حکمران الصلاۃ اور مشاورت کی سربراہی نہیں کر رہے ہوتے۔ مذہب کی نگاہ ثواب پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو آخرت پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ دین کی نظر زندگی کو ثمرباریوں سے ہمکنار کرنے والے نتائج پر ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے پہلے ہی اس دنیا کی خوشگواریوں کی دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اور بعد میں ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہماری اخروی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے۔ دراصل قرآن کریم انسانوں کی اس دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ یہ دوسری بات کہ اس دنیا کے سنورنے کے صدقے میں اخروی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ کوئی مذہب پرست اپنے اعمال کو نتائج کے اعتبار سے نہیں پرکھتا، سب ثواب کے ذہنی تصور پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اطمینان کی تو یہ بات ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقوں سے دل کا اطمینان حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو دل کا اطمینان حق و سچ کا کوئی معیار تو نہیں ہے۔ مندر میں بت کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے بھی ہندو کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگر اطمینان نہ ہوتا دوسرے دن اس کے سامنے ماتھا نہ ٹکائے۔ قرآن نے کہا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ، سورہ 107 آیت نمبر 4 تا 6۔ ان نمازیوں کے لیے جو الصلاۃ کے محسوس ارکان ہی کو صلاۃ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مقصد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ ایسی نماز کا اجر یہاں نہیں ملتا، بلکہ کہا ان کے لیے یہاں اور وہاں تباہی ہے۔ قرآن نے حقیقی الصلاۃ کا معیار یہ بتایا کہ اس کے ذریعے معاشرے سے برائیاں، بے حیائیاں اور بخیلی ختم ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ الصلاۃ کو قائم کیا جائے۔ اگر برائیاں، بے حیائیاں اور بخیلی ختم ہو رہی ہے تو آپ قرآنی الصلاۃ قائم کیے ہوئے ہیں، ورنہ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ الصلاۃ اور ذکر کے بارے میں ہم سیر حاصل وضاحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت کر آئے ہیں، وہاں سے ملاحظہ فرما لیں۔ طبعی اور انسانی زندگی یعنی زندگی اور زندگی میں فرق۔ قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ 8 آیت نمبر 24۔ اے جماعت مومنین، خدا اور رسول نظام خداوندی کی آواز پر لبیک کہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے۔ سوچئے کہ جس جماعت مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے وہ تو زندہ تھے، لیکن پھر بھی کہا کہ لبیک کہو رسول کی آواز پر، دعوت پر،
تاکہ تمہیں زندگی مل جائے، تو پھر یہ کس قسم کی زندگی تھی جو رسول کی آواز پر لبیک کرنے سے ملتی ہے؟ سانس لینے والی زندگی تو طبعی زندگی ہے، جس میں انسان، کافر و مومن اور حیوانات دونوں مشترک ہیں۔ تو قرآن کریم سانس لینے والے زندوں کو کہتا ہے کہ آؤ اس نظام کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے، کہ آؤ اس نظام کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ زندوں کو کون سی زندگی عطا کر دے گا؟ طبعی عمر کا حساب تو سال، مہینوں سے رکھا جاتا ہے کہ فلاں کی اتنی سال عمر ہو گئی۔ مہینوں، سالوں کے حساب سے عمر گننے والوں سے کہا، اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، سورہ 8 آیت نمبر 24۔ اے عمروں کے حساب سے اپنی زندگی کو گننے والو، لبیک کہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے۔ یاد رہے کہ یہ میدان جنگ میں کہا جا رہا ہے، جہاں سامنے موت ہوتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی آواز پر، اس کی دعوت پر لبیک کہو تاکہ تمہیں حقیقی زندگی مل جائے۔ تو یہ زندگی اور زندگی میں فرق آپ کے سامنے آ گیا کہ رسول یعنی نظام کا سربراہ اپنی دعوت کی طرف یا نظام کے پروگرام کی طرف بلائے تو لبیک کہنے والوں کو حقیقی زندگی ملتی ہے۔ آیت نمبر 10۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب صلاۃ کا اجتماع ختم ہو جائے تو پھر تم جہاں جی چاہے جاؤ اور تلاش معاش میں لگ جاؤ، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ قوانین خداوندی کا دائرہ صرف اس اجتماع تک محدود تھا۔ اجتماع میں یہ قوانین تمہیں سنائے اور بتائے ہی اس لیے گئے تھے کہ تم اپنی عملی زندگی کے ہر گوشے میں ان پر کثرت سے کاربند ہو تاکہ تم زندگی میں کامیاب رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کے معنی ہیں کہ قوانین خداوندی کو اطاعت کی خاطر ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنا۔ فضل اللہ، فضل قرآن کریم میں معاشی اقتصاب کے لیے آتا ہے۔ دل پر اللہ ہو کی ضربیں لگانا قرآنی ذکر نہیں ہے۔ ذکر سے متعلق ہم سیر حاصل وضاحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت کر آئے ہیں، وہاں سے ملاحظہ فرما لیں۔ قرآن نے یہاں خود بتا دیا کہ قرآنی ذکر کا نتیجہ لعلکم تفلحون، سورہ 62 آیت نمبر 20، تاکہ تم زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ مشاورت کے دن چھٹی کیا کرو، بس مشاورت کے لیے جمع ہونے کے لیے وقفہ کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے دیکھتے ہیں کہ کسی اچھے کاروبار کا موقع ہے یا کوئی کھیل تماشا ہے تو اے رسول یہ تجھے کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر اس طرف دوڑتے ہیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ تمہیں جو کچھ قوانین خداوندی کی روح سے ملے گا وہ اس تمام کاروبار سے زیادہ نفع بخش اور کھیل تماشے سے زیادہ جاذب ہے۔ یاد رکھو جو سامان زیست قوانین خداوندی کے مطابق ملتا ہے وہ بڑا ہی خوشگوار اور منفعت بخش ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مشاورت کے موقع پر خطبے کے مطابق ہی یہ بات ہو۔ قرآن نے بات عام کی ہے۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ یوں کھڑا چھوٹ جانے والے منافق تھے۔ یہ بدو لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بھی ہو سکتے ہیں۔ عرب میں ہر وقت مارکیٹ نہیں ہوتی تھی، مال لے کر قافلے آتے تھے جن کی منادی کی جاتی تھی، تو اس وقت ہی خرید و فروخت فوراً ہو جاتی تھی۔ جو پہل کر لیتا تھا اس کو زیادہ منافع ہوتا ہوگا، تو نئے نئے مسلمان اٹھ کر قافلے کی طرف چلے جاتے تھے۔ کہا کہ تمہیں خدا نے جس کام کے لیے یہاں بلایا ہے اس سے تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تجارتی منافعوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ نظام کا سربراہ نظام کے احکام اور ان پر عمل کرنے کے طریقے بیان کر رہا ہوتا تھا، جن پر عمل کرنے کا فائدہ ظاہر ہے تجارتی فائدہ سے زیادہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الجمعہ اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔